انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے سورہ مبارک نساء کی آیات کی ذیل میں مختلف موضوعات پہ آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش ہوئی۔ آج پروردگار عالم کے فضل و کرم سے سورہ مبارک نساء کی 10 نمبر آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم تجسم اعمال کے بارے میں اور مکافات عمل کے بارے میں بتا رہا ہے۔ واقعاً انسان گناہ سے جاہل ہے۔ جو گناہ انسان انجام دے رہا ہے اس سے ناواقف ہونے کی وجہ سے انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں خداوند عالم گناہ کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ اگر ہم گناہ کی حقیقت سے آشنا ہو جائیں، معصیت خدا کی حقیقت سے آشنا ہو جائیں گے تو کبھی بھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ گناہ صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، اور گناہ کے بعد کتنے مسائل ہمارے اوپر آتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں خداوند عالم فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بتحقیق وہ لوگ جو یتیم کے مال کو ظلم کے ساتھ ناحق کھا لیتے ہیں۔ حقیقت میں وہ مال نہیں کھاتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ انما حسر کرتا ہے خداوند عالم، وہ کچھ نہیں کھاتے ہیں، کھاتے ہیں تو حقیقت میں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں۔ جب آگ ڈالتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ آگ ڈالتے جائیں گے اور کچھ عرصے کے بعد باہر سے آگ نہیں، اندر سے آگ کا شعلہ بنتا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، خود یہ انسان آگ کا ایندھن، جہنم کا ایندھن بن جائے۔ دیکھیے، ہم مال حرام کو مال سمجھتے ہیں، رب العالمین مال حلال کو، مال حرام کو آگ سمجھتے ہیں۔ رب العالمین مال حرام کی حقیقت کو بتا رہے ہیں۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا، یہ اس دنیا میں بہت سارے اشیاء ہیں، ان اشیاء کی حقیقت سے اگر ہم واقف ہو جائیں، پیغمبر پاک بھی ہمیشہ پروردگار عالم کے درگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، پروردگار مجھے اشیاء چیزیں ایسے دکھا دے جیسے وہ ہیں، جس حقیقت میں وہ ہیں ان کی حقیقت دکھا دے۔ اب مال حرام کی حقیقت کیا ہے؟ آگ ہے۔ ہمارے استاد محترم آیت اللہ علیہ جوادی عاملی صاحب فرماتے تھے، بہت سارے عرفاء نے باقاعدہ دیکھ لیے ہیں، بازار میں جو لوگ حرام کا کاروبار کرتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، غافل ہیں، اس وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ غفلت کی وجہ سے حقیقت کے طرف وہ متوجہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ مال حرام حقیقت میں آگ سے آگ۔ اور واقعاً آج ہم اگر مال حرام سے اپنا آپ کو بچائیں، اور بالخصوص اس دور میں ہر طرف مال حرام ہے، اسی وجہ سے ہمارے عبادتوں میں لذت نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارے عبادتوں میں اثر نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کے ساتھ انسان کی حالت تغیر ہوتی ہے، پروردگار عالم کا کلام ہے، لیکن اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ مال حرام ہمارے شکم میں جاتے ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے، فرماتے ہیں معصوم من ترک لقمۃ حرام افضل الی اللہ الف رکعت تطوع، جو شخص ایک لقمہ حرام کا ترک کر دے، حرام نصیب ہوا تھا
ملا تھا، لیکن خوف خدا ہمیں حرام کھانے سے اپنا آپ کو دور رکھے تو پروردگار عالم کی درگاہ میں 2000 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ثواب۔ دیکھیں، حرام مال کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی خداوند عالم کی درگاہ میں۔ اور اسی طرح پیغمبر پاک فرماتے ہیں، من رد دانک حرام الى صاحبہ افضل الى اللہ 100,000 حجت قبول مبرورت الى مال حرام۔ چیز ہے واقعہ، ہم متوجہ نہیں ہیں حرام کے حقیقت سے، ہم واقف نہیں، اسی وجہ سے ہم آرام سے بیٹھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ادنا سا دانہ مال حرام کا ان کے صاحب تک پہنچا دے، کہیں راستے میں ملا ہے یا کہیں پہ آفس میں بیٹھے ہیں، حقدار تک ان کا حق ادنا سا حق پہنچا دے، تو خداوند عالم کی درگاہ میں 70,000 قبول و مقبول درگاہ الہی ہونے والے حج سے بہتر ہے گا۔ 70,000 حج سے جو مال حلال کے ذریعے سے جا کے انجام دیے، ان سے بہتر ہے ادنی سے مال مالک تک پہنچائے، صاحب تک پہنچائے۔ واقعی جن کے ہاتھ میں اس وقت مال حرام مہیا ہے، تہیا ہے، جو آفس میں بیٹھے ہیں، جو خزانے میں بیٹھے ہیں، جو لوگوں کے حقوق کے محافظ ہیں، اگر آپ ان حقوق کو حقدار تک پہنچائیں گے تو کتنا عجب۔ 70,000 حج جو خدا کی درگاہ میں قبول ہوا، ادنی سے مال کسی ضرورت مند کے ان تک پہنچانا۔ اور اسی وقت دیکھیں واقعا گلگت شہر میں تو حلال کے کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے، مال حلال مال حرام کے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے بھی یہاں پہ ایک مومن سے ملاقات ہوئی، کہا کہ ابھی 16 میگا واٹ بجلی کا جو نل در میں بن رہا ہے وہ ابھی بس تیار ہے، آمادہ ہے۔ میں نے کہا چلو خوشی کی بات ہے، اس سے بھی لوڈ شیڈنگ کم ہونے، اگر صاحب لوڈ شیڈنگ اس سے کم ہونے والے نہیں ہیں، ابھی بھی پورے شہر کے لیے بجلی کافی ہے، زیادہ بھی ہے، لیکن بدبخت لوگ خود سے اپنا آپ کو لوڈ شیڈنگ میں ڈال دیے۔ کیوں؟ پورے گلگت شہر میں ایک کے در میں بھی میٹر نہیں ہے، وہ بل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے بجلی ان کے لیے کم پڑ جاتی۔ میٹر لگائیں، حق ادا کریں، ایک ایک دانہ حق دینا 70,000 حق کے برابر حقدار ہے۔ 25 کروڑ عوام کا حق ہے یہ جو بجلی آپ نے استعمال کی، اس کا خرچہ دینے تمام مجتہدین اعظام کا فتویٰ۔ جس ملک میں جس قانون میں آپ زندگی گزارتے ہیں اس ملک کے قانون کی رعایت کریں۔ بجلی استعمال کرتے وقت آپ بڑے جذبات کے ساتھ، بڑے شجاعت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، بل دیتے وقت اور اسی بجلی سے ہم عبادت کرتے ہیں، رات کو بیٹھ کے گرم پانی اسی سے اور اسی سے کھانا، ماشاءاللہ ایک طرف سے بجلی استعمال، اور پھر جو ممنوع اشیاء ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں، ہیٹر چلائیں گے، گیزر چلائیں گے، کچھ فکر ہی نہیں ہے کہ پھر ادھر سے پھر عزاداری بھی کریں گے، عبادت بھی کریں گے۔ مال حرام کی حقیقت رب العالمین قرآن میں بتا رہا ہے کہ کوئی حدیث یا کہیں پہ ضعیف حدیث کی بات نہیں ہے۔ سورہ مبارک کی نساء کی 10 نمبر آیت، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، تحقیق دیکھو کتنی تاکید کے ساتھ، بتحقیق وہ لوگ جو یتیم کے مال کو ناحق کھاتے ہیں۔ یہاں صرف یتیم کے مال کی بات نہیں ہے، مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ یتیم اپنے مال کی دفاع نہیں کرتا، اسی وجہ سے یہاں پہ یتیم کا لفظ آیا ہے، ورنہ جہاں کہیں سے بھی آپ مال حرام کھاتے ہیں تو حقیقت میں انما یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں حرام ڈال دیتے ہیں، اور ان قریب وسیصلون سعیرا، ان قریب یہ آگ کے شعلوں کے اندر خود سے بڑھ کوئی آگ بن جائے۔ اب دیکھیں واقعا اس آیت میں خداوند عالم اعمال کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، مال حرام کی نہیں، ہر عمل کا یعنی حقیقت آنکھ ہے، معصیت خداوندی کی حقیقت آنکھ ہے۔ اسی وجہ سے آج کل ہمارے نوجوان نسل بڑے جرأت سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، حیرت میں ہیں کہ خداوند عالم تو کریم ہے، خدا کے اسماء میں سے 99 اسماء حسنہ میں سے اکثر خدا کے نام کرامت کے ساتھ غفور و رحیم و کریم ہے، تو وہ خدا ایک چھوٹے سے گناہ پہ ہمیں کیوں آگ میں ڈالے گا؟
बहुत सालों के सवाल होता है। اور आग में डालेगा तो फिर कितने साल। कुरान मजीद में बाकायदा सूरह नबा में खुदावंद ताला फरमाते हैं लाबिसीन फी अहकाबा, एक हुक्म है 80 साल का। फरमाते हैं मुजरिम लोग जहन्नम में अहकाब रहेंगे। 80 साल का जमा है का इस्तेमाल हुआ क्या नहीं, कितने 80 साल के हुक्म वहां पे गुजारेंगे जहन्नम के शोरूम के अंदर, आग के अंदर। ये खुदा के अदल के साथ साजगार है कि खुदावंद आलम आदिल भी है, करीम भी है, रहीम भी है। और हमने गुनाह किए तो 50 साल, और खुदा सजा दे 50 लाख साल। ये खुदा के अदल के साथ साजगार है। क्योंकि हम वाकिफ नहीं है, इसी वजह से हम इस तरह के सवाल करते हैं। देखिए सजा और जजा, इसी सवाल के जवाब इसी आयत में। सजा और जजा का जो कानून है वो कानून 3 तरीकों से तस्वुर कर सकते हैं हम। एक सजा और जजा का जो कानून है वो करारदादी है, जो हुकूमत बाकायदा करते हैं। यहाँ पे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस क्या कहते हैं, बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाओगे तो 5000 आपके ऊपर जुर्माना हो। यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करो, पार्क करोगे तो आपकी गाड़ी को 2000 जुर्माना करेंगे, आपके लाइसेंस जब्त करेंगे। ये जो सजा और जजा के कानून है ये करारदादी है। इसमें जुल्म और अदल के क्या बात होती है, फिक्र कर सकते हैं। अगर किसी मुल्क में इस तरह का कानून हो कि अगर आप बगैर लाइसेंस के गाड़ी लेके आओगे तो गाड़ी जब्त करेंगे, फिर आप गाड़ी के मिल्कियत से महरूम हो जाओगे, तो ये वाकईन साजगार नहीं है। एक छोटे से सजा पे इतने बड़े के पूरी गाड़ी को ही जब्त किया, ये अदल के मुनाफी है। उस सजा को देख के, उस जुर्म को देख के सजा मुअय्यन करते। ये सजा खुदा, हम ख्याल करते हैं खुदा इस तरह की सजा देते कि आपने इधर से गुनाह किया, एक लुक़मा हराम का खाया, उधर 100 साल जहन्नम में जलोगे। ये तो अदल के साथ नहीं हुआ। ये इस तरह का सजा नहीं है, ये सजा करारदादी नहीं है। जैसे हुकूमत वज़ा करती है करारदादी, जैसे कानून नाफिज करने वाले इदारे सजा और जजा को वज़ा करते हैं, वो करारदादी है। उसमें अदल और इंसाफ का क्या है, तकाजा होता है। अब खुदावंद आलम जो सजा और जजा करते हैं वो क्या है, वो दूसरे मरहले में। सजा और जजा तकवीनी और तबई है। तकवीनन ऐसा होता है, यानी उस अमल जो सजा है उस जुर्म का तकवीनी असर यह है, ये खुदा सजा मुअय्यन करके एक 50 साल तक आप जहन्नम में जलोगे नहीं कहता है। इस अमल का तकवीनी असर, तबई असर ये है कि हराम खाओगे तो वो हराम आपके पेट में आग बनेगा और हमेशा हमेशा आपको जलाते रखेगा। इसी को समझने के लिए मसलन तबई और तकवीनी असर को देखना है तो एक माह के लिए डॉक्टर ने तशखीस दिया कि आपके शिकम में बच्चा है, आप हामिला है, इसीलिए इस दवाई को नहीं खाना है। दवाई कितनी, एक गोली है, एक टेबलेट डिस्पिरिन की। हामिला हालत में आपको ये गोली दवाई इस्तेमाल नहीं करना है। उसने इस्तेमाल किया, करने के बाद क्या हुआ, दवाई इतनी सी है और इस्तेमाल करने की मुद्दत 1 घूंट पानी के साथ पेट में चला गया। अब इसका असर क्या हुआ, बाद में 70 साल तक जो बच्चा दुनिया में आया वो मालूम है, माजूर है। डॉक्टर हजरत तशखीस देते हैं जो डिस्प्रिन की गोली खाई थी मां ने, उसका असर ये हुआ कि बच्चा शल हुआ है और शल होके 70 साल गुजारता है। हम कहते हैं कभी कहा है कि मां ने कितना जुल्म किया इसके ऊपर, इस एक छोटी सी दवाई ने कितना जुल्म किया इस बच्चे के ऊपर, नहीं कहते। क्यों, ये तकवीनन इस तरह है, तभी तौर पर इस तरह असर करता है। इस दवाई का असर उस हालत में यही है, इसी दुनिया में भी हराम का असर उस दुनिया में हमेशा हमेशा चलता। ये खुदा ने नहीं कहा, आप डॉक्टर को आप जाके गरीबन नहीं पकड़ सकते हो। आपने ऐसी दवाई क्यों बनाई कि मेरे अहलिया ने खा के 70 साल तक मेरा बच्चे मालूम रहे, मालूम रहे। वो तकवीनी असर है। हराम खाओगे, हराम किरदार अदा करोगे तो फिर तकवीनन इस तरह नहीं कि खुदा आपको उसके बदले में सजा दे। खुदा कोई थानादार नहीं बैठा आपके लिए सजा और जजा दे। ये कायनात ऐसे बना है कि यहां पे जो भी आप अमल करेंगे उस अमल को अगले दुनिया में, आखिरत में उस असर के साथ देगी, जिसको क्या कहते हैं, अमल तबई, तकवीनी असर तकवीनी है। आज अगर खुदा न खास्ता गाली बकेंगे वहां पे हमेशा हमेशा के लिए
قبر میں حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کو ناموس کی گالی دیں گے قبر میں 300 قسم کے عذاب اس کے اوپر آتے ہیں، اور سب سے آسان ترین اس میں عذاب بچھو کا ڈسنا ہے۔ جب بچھو ڈسے گا 300 سال تک وہ کیا ہے وہاں پہ کھجلاتا رہے گا اور خون جاری ہوگا۔ اب یہ خدا نے نہیں کیا، یہ اس عمل کا تکوینی اثر یہ ہے عمل اور سزا و جزا کا دوسرا قانون۔ ایک ہے قراردادی، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں خدا نے ظلم کیا ہمارے اوپر، چھوٹے سے عمل پہ اتنا سزا دی۔ قراردادی طور پہ سزا و جزا نہیں ہے خدا کے ہاں، وہ تکوینی اور طبیعی ہے، یا اس سے بھی بالا تر تیسرا جو سزا اور جزا کا قانون ہے وہ کیا ہے؟ عین عمل ہے۔ عین عمل، عین عمل کیا ہے؟ آج سلام کیے کسی مومن کو، کل قیامت کے دن اس عمل کا چہرے دیکھیں گے، وہی عمل کل کسی اور شکل میں۔ آج ماں پیٹ میں بچہ ہے، اگر وہ کیا ہے طاقتور غذا کھاتی ہے تو کل 100 سال تک یہ بچے طاقتور ہے، آنکھوں میں بینائی ہے، کان میں شنوائی ہے، زبان میں گویائی ہے۔ اگر ماں بچہ پیٹ میں تھا اس وقت صحیح طاقتور غذائیں نہیں کھائی ہیں تو وہ معلول ہے، سننے میں کمزور، دیکھنے میں کمزور۔ کیوں ہوا؟ اس جو پیٹ میں ایک عالم ہے، اس عالم میں طاقتور کھانا کھانے کا اثر اس دنیا میں وہی ایک گلاس دودھ کا اثر اس دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ طاقت و توانائی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ آج اسی دنیا کا جو نیک کام کرتے ہیں اس کے طاقت و توانائی آخرت میں وہی نظر آنا، عمل نظر آنا۔ خدا نے آج 2 رکعت نماز پڑھ لیا تو کل آپ کو ایک جزا دے گی، اس طرح نہیں ہے۔ وہی 2 رکعت نماز کا جیسے ماں کے پیٹ میں ایک طاقتور دوائی کھائی تھی جس کی وجہ سے بچہ پہلوان پیدا ہوا، آج یہاں پہ بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیا، اس کے آخرت میں اثر ایسا ہوا کہ وہ سکون کے ساتھ حور اور غلمان کے ساتھ وہاں گھومے گا۔ ایسے مشکل وہ تکویناً اثر ہے، اثر وہ ہے، عمل وہ ہے۔ بس دیکھیں اسی وجہ سے ہم اعتراض نہیں کر سکتے خدا کے اوپر کہ ایک چھوٹے سے عمل پہ آپ نے سزا دی۔ خدا سزا نہیں دیتا ہے۔ سزا اور جزا کا جو قانون ہے وہ ہم 3 طریقوں سے فرض کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں۔ ایک سزا و جزا کے قانون قراردادی ہے، اس میں سزا و جزا کے قانون میں تناسب ہونا چاہیے، جتنا جرم کیا اتنا سزا ہو، جرم سے بڑھ کے سزا ہو تو وہ عدل کے منافی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ عمل اثر تکوینی ہے، اثر طبیعی ہے۔ تیسرا عین عمل ہے۔ اب عین عمل کے بارے میں دیکھیں قرآن کریم کی آیات، خداوند عالم فرماتے ہیں آپ غافل نہ رہیں کہ آج جو عمل آپ کرتے ہیں اسی عمل کو دیکھنا ہے۔ علماء کرام نے ہمیں سمجھانے کے لیے احادیث میں ائمہ خدا علیہ السلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے، چونکہ ہمارے پاس وہ طاقت توانائی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے ہمیں ثواب اور گناہ کے کنسپٹ دیا ہے۔ ورنہ ثواب ہو کیسا نہیں ہے، جو عمل کیے وہ اسی عمل کو دیکھنا ہے۔ ادھر سے 2 رکعت نماز پڑھا، ادھر سے ثواب دیا، اس طرح نہیں ہے۔ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے اس دنیا میں وہ کیا ہے صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قانون سزا اور جزا جو عین عمل ہے اس کو سمجھائے، وہ آخرت میں جا کے سمجھ لیں۔ اسی لیے آیات الہی میں دیکھیں خداوند عالم سورہ مبارک کی ابھی صرف وہ عمل، وہ آیات آپ کی خدمت میں پڑھوں جن میں آج جو عمل کرتے ہیں کل وہی عین عمل آپ کے سامنے ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، وہی عمل آپ کے سامنے ہے۔ عمل آج نہیں کیے ہو اسی کا چہرہ دوسرا اسی عالم میں، آج برا عمل کیے ہو اس عالم میں اس کا دوسرا چہرہ، حقیقی چہرہ وہاں پہ نظر آئے۔ اسی لیے خدا عالم فرماتے ہیں سورہ مبارک بقرہ کی 110 نمبر آیت میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کریں اور زکات دیتے رہیں۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ خداوند عالم فرماتے ہیں نماز قائم کرے، زکات دے، اور جو بھی اپنے سے آگے خیر بیچتے ہو، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، خیرات کی شکل میں آگے بیچتے ہو، ثواب پاؤ، یہ نہیں کہہ رہے خداوند عالم۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اسی خیر کو پاؤ گے، اسی عمل کو پانا ہے، ثواب کہیں نہیں۔ اسی عمل کا کیا ہے کل دوسرا چہرہ، تجسم اعمال۔ یہ امتیاز صرف
اہل بیت کے ماننے والوں کو حاصل ہے، وہ علم کلام میں باقاعدہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ہر عمل کا ایک جسم مشخص ہے، کل قیامت کے دن وہی ہو۔ اور اسی طرح دیکھیں خداوند عالم سورہ مبارک آل عمران کی 30 نمبر آیت میں تجسم اعمال کے بارے میں فرماتے ہیں، یوم، کل قیامت کا دن ایسا ہوگا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کل قیامت کے دن ہر انسان جو خیر اس نے کیا تھا اسی خیر کو حاضر پائے گا، اسی خیر کو حاضر پائے گا، اس کے ثواب کو نہیں۔ آج ایک گلاس پانی کسی کو پلائے ہو، آج کسی کو سلام کیے ہو، آج کسی کے دل خوش کرائے ہو، تو کل اسی عمل کو پاؤ گے۔ یوم، قیامت کا دن ایسا ہے، تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اور جس نے برا عمل کیا اس کو بھی پائے گا۔ پائے گا تو کیا کرے گا؟ برا عمل کیا ہے اس کو وہاں پہ دیکھے گا، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، وہاں پہ چیخ کے کہے گا کاش میرے اور میرے برے عمل کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، لیکن وہ نہیں۔ کل نفس، خدا کیا کہتا ہے سورہ مدثر میں، کل نفس، ہر نفس کیا ہے، کل نفس بما کسبت رہینا، ہر انسان اپنے عمل سے جگڑا ہوا ہے، اپنے عمل کا گروہ بن چکا ہے، گروی میں ہے اپنا۔ جہاں کہیں آپ کو لے کے جائیں گے آپ کے عمل آپ کے ساتھ ہے، عمل ہے، عمل ثواب نہیں۔ عمل کیا ہے؟ گناہ آگ ہے عزیزان، آگ ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ جو یتیم کے مال کو ناحق کھاتے ہیں حقیقت میں وہ آگ ڈالتے ہیں اپنے، یہ حقیقت ہے، یہ عین عمل ہے۔ اسی لیے سورہ مبارک ہے، سورہ مبارک ہے زلزال میں خداوند عالم فرماتا ہے حقیقت عمل، عین عمل فرماتا ہے، سزا جزا نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی ذرہ برابر خیر کرتا ہے، ذرہ برابر خیر انجام دیتا ہے، یراہ، اسی خیر کو پائے گا، دیکھے گا، وہ ثواب نہیں، خیر کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی ذرہ برابر شر کرتا ہے وہی شر اس کے ساتھ۔ آج ہم خوش ہیں، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں آیات الہی کی تلاوت کی کہ ہم خوش ہیں، کسی کے اوپر برا کرتے ہیں، کسی کو ستاتے ہیں، کسی کو تنگ کرتے ہیں، نہیں، برا کرتے ہیں تو اپنے ساتھ کل وہ برا دیکھتے ہیں۔ اور دیکھیں آج حقیقت عمل، مکافات عمل کیا ہے؟ سورہ مبارک ہے شعراء کی 30 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو بھی مصیبت آپ کے اوپر آتی ہے، آج دنیا میں جتنے مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہیں، نہ معاشرے کی وجہ سے، نہ خدا کی وجہ سے، نہ کسی اور وجہ سے، کس وجہ سے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے، آپ کے برے عمل کا انجام برا ہو چکا ہے آپ کے۔ دیکھیے ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا اور بچ جائیں، گناہ کا اثر کتنا ہے، انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، انسان بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے، گناہ کی حقیقت سے آشنا ہو جائیں گے تو پھر کبھی ہم اگر کوئی شخص زبردستی گناہ کرائے تو بھی ہم تیار نہیں ہوں گے، کیوں؟ گناہ کے اثرات سے واقف ہو گئے، گناہ کی حقیقت سے واقف ہو گئے۔ اب گناہ کی حقیقت تجسم اعمال ہے، کل یہ گناہ ہمارے ساتھ ہے، وہی گناہ وہی عمل ہے، بچھو کی شکل میں، آگ کی شکل میں۔ اور دیکھیں صرف انسان پہ نہیں، گناہ کا اثر، انسان کی گناہ کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ سورہ روم کے 41 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، اللہ اکبر، گناہ کا کتنا اثر ہے۔ چھپ کے ہم گناہ کرتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں بیٹھے، لیکن اس کا اثر ظاہر خدا کہتا ہے، خالق کہتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر میں فساد رونما ہو چکا ہے، خشکی میں قحط سالی واقع ہو گئی، سمندر میں طلعتم خیر، طوفان آ چکا ہے، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے۔ گناہ کی حقیقت، گناہ کبھی بھی بے اثر نہیں ہے، گناہ اپنا اثر دکھا دے۔ اسی لیے دیکھیں
امیر المومنین سلام دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. گناہ ہے پروردگارا خدا بنا نہیں ڈالتا ہے. امام فرماتے حجت خدا فرماتے پروردگارا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو بلائیں نازل کر دے. اب گناہ کی حقیقت بلا نازل کرتے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. مولا فرماتے پروردگارا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو عذاب کی شکل میں بدل دے. گناہ نعمت آئے تھے آپ کی طرف لیکن آپ کے گناہ کی وجہ سے وہ آپ کے لیے عذاب بن گئی. کل بھی بیان کیا بیٹے جیسے نعمت وہ پھر عبداللہ ابن زبیر جیسا عذاب بن جاتا ہے انسان کہ باپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. علی کی حمایت کرنے والا علی کے مقابلے میں مولا کائنات کے مقابلے میں تلوار ہوتا. کیوں؟ گناہ کا اثر یہ حب دنیا انسان کے اندر آئے تو یہ اثر ہو. بس گناہ کی حقیقت سے آشنا ہو جائے. گناہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. اسی لیے اس آیت میں خداوند عالم سزا اور جزا کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ خدا کسی کو سزا دے کس طرح نہیں. خدا کسی کو ایک معمولی گناہ پہ سزا دے نہیں. تو گناہ کا اثر ایسا اس کا عین اثر کل خدا کی طرف. خداوند عالم فرماتے ہیں سورہ مبارک کہ ہم کل قیامت کے دن جب آپ کو دوبارہ زندہ کریں گے اس دنیا کی حقیقت یہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ. آپ کے تمام نام اعمال کی کتاب کھول دی جائے گی پیش کی جائے گی آپ کے سامنے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا فِيهِ. ظالم لوگ ڈر جائیں گے اپنی کتاب کو دیکھنے کے بعد میرا ہر عمل یہاں پر ہے. کوئی عمل دنیا میں نے کیا تھا اس کو نہیں چھوڑا. یہاں ہر عمل حاضر ہونا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ کہے گا وہاں پہ یا ویلتنا ما لهذا الكتاب. واہ ہے میرے اوپر یہ کیسی کتاب ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی میرا چھوٹا عمل بڑا عمل کسی عمل کو نہیں چھوڑا ہے. ہر عمل کو یہاں پہ لکھا گیا. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے تجسم اعمال عین عمل کے بارے میں یہ صرف قرآن بتا رہے ہیں. قرآن کے اندر یہ طاقت ہے توانائی ہے. تو نہ کوئی عالم بتا سکتا ہے نہ کوئی فقیہ بتا سکتا ہے. تجسم اعمال آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کتاب کو کھولے گا اپنے برے اعمال اچھے اعمال سب کو دیکھے گا ڈر کے چیخ کے کہے گا یہ کیسی کتاب ہے واہ ہو میرے اوپر. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. اسی ایک جملے پہ 100 کتابیں لکھے تو کم ہے. پائے گا وہ وہاں پہ کیا پائے گا؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جو کچھ عمل کیا تھا اس عمل کو حاضر پائے گا. عمل کی سزا جزا نہیں اسی عمل کو وہاں پہ حاضر پائے گا. حدیث معراج کو آپ لوگ پڑھیں. پیغمبر پاک جب معراج پہ گئے نا 20 قسم کے لوگوں کو دیکھا. ایک جگہ میں دیکھا تو کچھ لوگ کیا ہو رہے ہیں چونٹیوں کے مانند چلتے ہیں اور محشر کے لوگ آگے ان کو روند کے چلے جاتے ہیں. پیغمبر پاک پریشان ہو کے پوچھتے ہیں پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ انسان ہے شکل سے صورت سے انسان لیکن چونٹیوں کے مانند ذلیل اور رسوا ہو کے چلتے ہیں اور دوسرے لوگ آگے روند کے چلے جاتے ہیں. کون؟ پھر وہی نازل ہوئی پیغمبر پاک کو بتلایا کہ یہ دنیا میں تکبر کرنے والے لوگ جو تکبر سے سینہ تان کے چلتے تھے آج اس تکبر کا اثر یہی ہے کہ آج رسوائی اور فارغ. اس کا دوسرا اثر اسی دنیا میں آخرت میں یہ ہے کہ دنیا میں آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اس دنیا میں تکبر کا دوسرا چہرہ چونٹیوں کے مانند رسوا ہونا ہے اور لوگوں کے کیا ہے پاؤں کے نیچے آگے پار رسوا. تخت فولاد میں بہت سارے قبرستان ہیں وہاں پہ یقین کریں ہر عمل کا اثر ہے. ہر عمل جو بھی ہم انجام دیتے ہیں اس عمل کا کل ہمارے ساتھ روبرو ہونا سامنا ہونا. تخت فولاد میں اصفہان میں بہت سارے قبرستان ہیں. وہاں پہ کیا ہوئی ہے مجبوری کے تحت روڈ شہر بڑھ گیا. اب شہر کے یعنی کیا آبادی بڑھ گئی اسی وجہ سے قبرستان سے ایک روڈ بنا رہے تھے. روڈ بنانے کی وجہ سے کیا ہوا وہاں سے کچھ قبرستان کھل گئے کچھ مسمار ہوئے
اور دیکھا تو ابھی بلڈوزر نے کیا کیا، روڈ بنا کے چلے گئے، اب مزدور آگے بنانا تھا۔ اسی اثنا میں دیکھا تو وہاں ایک قبرستان سے انسان کی کھوپڑی نکلی اور کچھ بچے تھے ان کے پاس فٹ بال نہیں تھا، اسی کھوپڑی کو لا کے فٹ بال شروع کیا۔ وہاں تازہ روڈ بنا ہے، وہاں پہ دیکھا تو انسان کی کھوپڑی سے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ ایک عالم تھے، ایک عارف تھے، وہ تخت فولاد میں عبادت کے لیے، ریاضت کرنے کے لیے قبرستان کی طرف گیا تو دیکھا قبرستان کے سائڈ میں بچے ایک کھوپڑی سے کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں۔ وہاں جا کے بدبختو یہ کیا کرتے ہو کہ بچوں کو ڈرایا دھمکایا بگایا، اور کہتے ہیں اسی کھوپڑی کو میں نے لا کے ایک سڑک ہوتی ہے اس پہ دفن کرنے کے بعد رات کو سویا تو وہ کھوپڑی کا مالک صاحب اس کا روح آیا میرے پاس، آپ کا بہت شکریہ، آج میں اتنا رسوا ہو چکا، بچوں کے پاؤں میں آ کے یعنی کھلونا بن چکا تھا اور کھیلتے تھے میرے سر سے، آپ نے میرے سر کو اٹھا کے روح کا بدن کے ساتھ رابطہ ہے، ارتباط ہے، وہاں پہ تکلیف ہوتی ہے بدن، اسی وجہ سے قبرستان کی طرف توجہ ہے فاتحہ کے لیے، وہاں جاؤ کیا نہیں وہاں۔ تو اب دیکھ رہے ہیں روح نے دیکھا میرے سر، اسی سر پہ جتنا ہم نے خرچ کیا تھا، سر کو کبھی جھکاتے نہیں تھے کسی کے لیے، آج فٹ بال کھیل رہے ہیں بچے۔ تو جس نے بچایا اس کو ان کی خدمت میں جا کے کیا ہے شکریہ بجا لایا، خواب میں کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے اوپر احسان کیا کہ میرے کھوپڑی کو بجا کے لے جا کے بچوں کے کیا ہے کھلونا بنا تھا، لے کے دفنایا آپ کو۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں، لیکن کیا کریں، حق بھی بنتا تھا میرا یہی کہ زندگی میں کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، سینہ تان کے سر بلند کر کے چلتا تھا، اس تکبر کا خدا نے نتیجہ مجھے یہ دیا کہ آج بچوں کے پاؤں کے نیچے کھلونا بنا، وہ اس دنیا میں اثر ہے۔ ہم خیال کرتے ہیں برا کیا اور ہم آگے بڑھ گئے، نہیں، برا کیا تو وہ برا گلے پڑ گیا ہے، وہ حقیقت ہے، ہر عمل کا حقیقت اتنا اثر ہے، زمین پہ، خشکی پہ اور سمندر پہ اثر ہوتا ہے، فضا پہ اثر ہوتا ہے انسان کے برے عمل، اور اسی طرح نیک اعمال کا بھی اثر ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے ایک خاص صحابی ہیں زکریا ابن آدم، اتنے عظیم جلیل القدر صحابی ہیں، جب امام رضا علیہ السلام کو مامون نے زبردستی مدینے سے خراسان منگوایا نا، تو اسی وقت امام علیہ السلام نے انکار کیا، کہا کہ اگر جاؤں تو ایک شرط پہ، کیا؟ اماری میں دو طرف بیٹھتے تھے، ایک بندہ اس طرف ایک اس طرف، کہا اماری میں اگر میرے ساتھ زکریا ابن آدم ہوں گے تو میں جاتا ہوں، ورنہ نہیں۔ 3000 کلومیٹر سفر طے کرنے کے لیے انتخاب کیا امام رضا علیہ السلام نے اپنے ساتھی زکریا ابن آدم کو، ایسی عظیم شخصیت۔ اب زکریا ابن آدم کم میں ہوتے تھے، امام رضا علیہ السلام خراسان میں ہوتے تھے۔ نیک عمل کا بھی کتنا اثر ہے، دیکھیں نیک عمل کے کتنا معاشرے میں اثر ہوتا ہے، آخرت میں اثر ہوتا ہے، اس طرح برے عمل کا اثر ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی طرف انہوں نے خط لکھا، مولا کم میں آپ کے شیعہ ہیں، شہر کم شیعوں سے بھرا ہوا، اسی وجہ سے میں نے کم انتخاب کیا تھا سکونت کے لیے، لیکن کیا کروں، آج کل لوگ لاابالی ہو چکے ہیں، دین کے احکام کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اسی لیے میرا دل بہت تنگ ہو چکا ہے، اسی لیے آپ اجازت دیں میں کم شہر چھوڑ کے کسی دیہات میں جا کے زندگی گزاروں۔ جواب میں امام رضا علیہ السلام عالم محمد کیا فرماتے ہیں، خط لکھتے ہیں، زکریا ابن آدم نہیں، آپ کم میں ہی رہیں، آپ کے وجود کی برکت سے پروردگار عالم ہمارے شیعوں سے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ کہ نیک عمل کی چیز امام بیٹھتے ایک بندے کو کہتے ہیں کہ آپ کے ہونے کی وجہ سے میرے شیعہ محفوظ ہے عذاب الہی سے۔ ہم لوگ خیال کرتے ہیں ادھر سے کیا ہے طوفان آ رہا ہے، ادھر سے سیلاب آ رہے ہیں، صرف ہمیں خبریں ہی ملتے ہیں اور ہم محفوظ ہیں کہاں سے؟ ایسے کچھ بندے خدا کے ہوتے ہیں جو انہوں کے نیک اعمال کی وجہ سے ہم محفوظ، عالم دین، علماء، بزرگان کچھ ہوتے ہیں جن کو نیک عمل کا اثر اتنا عزیزان۔ اسی لیے کوشش کریں حقیقت کو سمجھ کے آگے، حقیقت کیا ہے، کل ہمارے سامنے یہی عمل آنا، نیک عمل بھی کل ہمارے سامنے، برا عمل بھی ہمارے ماہ محرم ہے، پورے محرم میں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ واقعاً آل رسول کے اوپر کیا ہوا۔ آل رسول کے اوپر بہت سارے مصائب آئے، بہت سارے آلام آئے، لیکن ایک مصیبت نے سب کو رلایا، ایک مصیبت میں آج بھی بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا رو رہی ہیں۔ وہ مصیبت کیا ہے؟
وہ مصیبت اہل حرم کے اور بالخصوص ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی پیاس کی شدت ہے۔ پیاس ابا عبداللہ الحسین کربلا میں کیا گزری مظلوم کربلا کے اوپر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عاشور کے دن میرے جد بزرگوار ابا عبداللہ الحسین پیاس نے اتنا غلبہ کیا، کہہ رہے ہیں کہ زبان خشک ہوئی تھی اور زبان منہ پیاس کی شدت کی وجہ سے خشک ہونے کی وجہ سے زبان کو منہ کے اندر پھرایا تاکہ اسی وجہ سے بھی تھوڑی سی سکون مل جائے۔ منہ کو پھراتے ہوئے زور عاشور تک امام فرماتے ہیں، حجت خدا فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زبان کی چھالے پڑ گئی اور زبان سے خون نکل رہا، خشک زبان کو اتنا منہ کے اندر پھیرا۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ عصر عاشور تک امام حسین علیہ السلام کو پیاس کی شدت کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا، آنکھوں پہ اندھیرا چھا چکا۔ اسی وجہ سے دیکھیں اہل حرم نے حسین کی پیاس پہ کیسے ماتم کیا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام آخری دفعہ گئے نا مقتل کی طرف، سیدانیاں چھوٹے چھوٹے بچے خیمگاہ میں امام حسین علیہ السلام کے انتظار میں تھے۔ اب ایک دفعہ آسمان سے حاطب غیبی نے آواز دی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد قتل الحسین بکربلا۔ جب یہ آواز بلند ہوئی اہل حرم باہر نکلے، جب خیمگاہ حسینی سے باہر نکلے نا، اب دیکھا تو حسین کا با وفا ذوالجناح آ رہا ہے، ذوالجناح آ رہا ہے لیکن سواری آیا، سوار آیا نہیں، سوار آیا لیکن سواری ساتھ نہیں لے کے آیا۔ اب سیدانیہ اور بچے جا کے امام حسین علیہ السلام کے وفادار گھوڑے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا زین الٹا ہے، سر ذوالجناح کے سر خون سے آلود ہے۔ اب اسی اثناء میں سمجھ گئے آل رسول ہم یتیم ہو چکے، ہم بے سہارا ہو چکے۔ اسی وقت سکینہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کیا کہہ رہی ہے، کیا جواد آبی سکی آبی ہم کو تیرا جانا، میرے بابا کے وفادار ذوالجناح، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرا بابا شہید ہوا ہے، آیا مجھے خبر دے دے کہ میرے بابا کو شہید کرتے وقت دودھ پانی پلایا مجھے کیا۔ جس سوال کرتے کتنی شدت ہے وہ پیاس کی، احساس ہے سکینہ کو، بیٹی کو بابا کی پیاس کی کتنی احساس ہے۔ اب بابا کے متعلق کچھ نہیں فرماتی، کیا فرماتی، یا جوان آبی میرے بابا کے وفادار گھوڑے، سکی آبی ہم کو تیرا چہرہ، آیا میرے بابا کو ذبح کرتے وقت پانی کے گھونٹ پلایا کیا نہیں۔ اب سید الساجدین کی حالت دیکھے، جب 12 محرم آیا نا، 3 دن تک حسین کا لاش متحر کربلا کی لگ و دگ صحرا میں بے گور و کفن رہا۔ 3 دنوں کے بعد اعجاز امامت سے زین العابدین کوفہ سے واپس پلٹ کے آئے، آگے کربلا اللہ میں چھوٹے چھوٹے قبور بنا کے اب قبرستان میں سب کو دفنایا، پھر آخر میں اپنے بابا کو مظلوم کربلا کو دفنایا نا۔ دفنانے کے بعد اپنے انگشت مبارک سے قبر کے اوپر ایک جملہ لکھا، قیامت تک رونے والا جملہ، کیا لکھتے ہیں، ہاذا قبر ابی الذی قتل، یہ میرے بابا کی قبر ہے جو کربلا میں منہ کے پیاسے 3 دن کے پیاسے۔ سید الساجدین کو بھی حسین کی پیاس کی شدت ہے۔ اور کل ہمارے اور آپ کے آقا مولا امام زمان علیہ السلام آئیں گے، روایات کے جملے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے کہیں گے، الا یا اہل عالم انا بقیت اللہ، اے لوگوں میں بقیت اللہ ہوں، میں زمانے کا امام ہوں۔ اپنا تعارف کس طرح کر رہے ہیں، انا بقیت اللہ، ان جدی الحسین الذی قتلہ حسین، میرا جد بزرگوار حسین ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں، کون ہے حسین؟ حسین کے تعارف کس طرح کرا رہے ہیں، ان جدی الحسین الذی قتلہ حسین، جس کو کربلا میں 3 دن کے پیاسے قتل کیا۔